ومسجد الاقصى، مسجد حرام میری مسجد اور مسجد اقصی، یہ ساری تمہید آغاز تھا بیت المقدس کی آزادی کی، بیت المقدس کی آزادی کی آغاز اور اوپننگ تھے محمد رسول اللہ کر کے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات میں یہ کر رہا تھا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ دینے والے مشورہ دینے لگے، اگر آپ نے ہر حال میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنا ہی ہے تو کسی تجربہ کار امیر کا انتخاب کیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے، کہنے لگے استعملہ رسول اللہ، اور رسول اللہ نے اسے امیر مقرر کیا، اور تو ابو بکر سے تقاضا کرتا ہے ابو بکر محمد کے نامزد کردہ امیر کو قائد کو اتارے اور ابو بکر اپنی طرف سے کوئی قائد مقرر کرے، ایسا نہیں ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں، لوگ جناب عمر سے پوچھتے ہیں عمر خلیفۃ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہمارے مشورے پہ؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غصے میں آ گئے، امدو ثقیلتکم امہاتکم، آگے بڑھتے جاؤ، تمہاری مائیں تمہیں گم پائے، تمہاری وجہ سے میں نے خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی تمہاری وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں مدینہ میں، لیتم بعث اسامہ، اسامہ کی لشکر مکمل ہو کر، اور اعلان کرتے ہیں لا يبقين بالمدينة أحد من جند اسامہ، کوئی بھی لشکر اسامہ میں سے کوئی بھی مدینے میں باقی نہ رہے، سارے لشکر اسامہ کے معسکر جرف میں فوراً پہنچ جائے۔ پھر لشکر کو روانہ کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیدل چل رہے ہیں۔ امیر اسامہ جو 18 سال کی نوجوان، حب رسول اللہ وابن حب رسول اللہ، رسول اللہ کے محبوب اور رسول اللہ کے محبوب کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سواری پہ سوار ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہیں ہوا، قسم اٹھائی واللہ لترکبن او لانزلن، اللہ کی قسم امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، یا آپ سواری پر سوار ہو جائیے یا میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں۔ کیا فرمایا ابو بکر نے؟ واللہ لا تنزل ولا نرکب، اللہ کی قسم اسامہ نہ تو سواری سے اترے گا نہ میں سوار ہوں گا۔ اسامہ وما علی ان اغبر قدمی فی سبیل اللہ، اسامہ چند لمحوں کے لیے مجھے بھی اللہ کے راستے میں اپنے پیر کو خاک آلود کرنے کا موقع۔ اسامہ کے ساتھ پیدل چلتے چلتے جب معسکر پہنچے، معسکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ سے درخواست کرتے ہیں، امیر ہے، امیر لشکر سے درخواست کرتے ہیں، اسامہ میری ایک درخواست ہے، آپ کے لشکر میں ایک بندے کی مجھے ضرورت ہے، اگر آپ کی اجازت ہے۔ امیر لشکر سے خلیفۃ المسلمین اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو مجھے یہاں پہ معاون کے طور پہ عمر ابن الخطاب کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ امیر اسامہ اجازت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لشکر روانہ کرنے لگے، ذرا دہشت گردی اور اسلام کے درمیان اگر کسی نے فرق سمجھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا لشکر روانہ کر رہے ہیں اور پہلے لشکر کو وصیت کرتے ہیں 10 باتوں کی۔ فوقف فی رجالہ خطیبا،
جب لشکر اسامہ روانہ ہونے لگے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسامہ میں خطیب بن کر کھڑے ہو گئے، لشکر اسامہ کو نصیحت و وصیت کرنے لگے خلیفۃ رسول اللہ۔ فقال یا ایھا الناس، اور خلیفۃ رسول اللہ لوگوں کو آواز